ہمارے ساتھ ماہر قانون عمران شفیق موجود ہیں۔ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر وعدہ معاف گواہ آج انتقال کر گئے ہیں؟ دیکھیے خانزادہ صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اہمیت کسی گواہ کی قانون کی نظر میں ہونا اور ایک ہے پبلک پرسیپشن ہونا، عوامی تاثر پایا جانا۔ جو عوامی تاثر ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے تو ہوا کرتا ہے کہ یہ شاید بہت مضبوط گواہ ہوتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں عدالت کے جو تاثر ہوتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک انٹرسٹڈ وٹنس ہوا کرتا ہے جو کسی جرم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی دوسرے پر وہ جو اس جرم کے حوالے سے ڈسکلوجر کیا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک انٹرسٹڈ گواہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کی شہادت کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو ان کی شہادت کی جو گواہی ہے اس کی حیثیت بہرحال ایک کمزور شہادت کی ہوتی، لیکن اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو نیب کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نیب کا قانون سیکشن 26 ہے جو ڈیل کرتا ہے ٹینڈر آف پارڈن پہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے۔ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے نیب کا قانون دو شرائط عائد کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک گواہی ہوا کرے گی میجسٹریٹ کے سامنے جو ٹرائل سے پہلے ہوگی، اور دوسری گواہی اس کی وہ ہوگی جو وہ عدالت کے اندر آ کر جج کے سامنے ٹرائل کے دوران دے گا۔ اس لیے اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں شیل بی ایگزامنڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان دونوں بیانوں کے حوالے سے۔ جب شیل بی ایگزامنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازماً عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو بہرحال وہ گواہی جو اس نے دی تھی میجسٹریٹ کے سامنے اس کو عدالت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب نیب اس کے حوالے سے ایک کوشش یہ کر سکتا ہے کہ وہ میجسٹریٹ جس نے یہ بیان ریکارڈ کیا تھا ان کو بطور گواہ پیش کرنے کی کوشش کرے، لیکن قانون اس حوالے سے بھی بالکل واضح ہے۔ قانون شہادت آرڈر ہے پاکستان، اس کا سیکشن 46 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو اس کی گواہی اس کے حوالے سے کہ اس نے کوئی بیان دیا تھا، سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ کن صورتوں میں قبول کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو صورت ہے وہ ڈائنگ ڈکلیریشن کی ہے، جیسے جو فوت ہونے سے پہلے کوئی شخص یہ بتائے کہ بیان نزعی جسے کہا جاتا ہے کہ مجھے کس صورت میں کس نے مارا اور کس انداز میں مارا گیا، تو وہ تو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں لیکن اس میں بہرحال وعدہ معاف گواہ کی جو گواہی ہے وہ ان صورتوں میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وعدہ معاف گواہ کے گزر جانے کی صورت میں اب نیب کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کی گواہی کو عدالت میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کو عدالت میں ثابت کیا جا سکے۔ مگر اگر ان کے بیان کی روشنی میں نیب نے کوئی دستاویزی ثبوت حاصل کیے ہوں، منی ٹریل کوئی حاصل کیا ہو، تو وہ اس کو بطور ایویڈنس ضرور پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ نیب کو ہو گیا۔ جی بالکل، کیونکہ دستاویزی ثبوت جو حاصل کیے گئے ہیں انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ یہ ثبوت موجود ہیں۔ نیب نے اس کی روشنی میں ان جگہوں سے جا کر اگر اب ریکارڈ حاصل کر لیا ہے تو وہ اب ریکارڈ تو موجود ہے، وہ ٹرانزیکشنز تو موجود ہیں، وہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات تو موجود ہوں گی۔ اگر بالفرض ایسا ہی ہے تو پھر یقیناً وہ عدالت میں ثابت کی جا سکتی ہیں، ان کی اپنی حیثیت ہے اور وہ صرف اس کے ڈسکلوجر کے نتیجے میں آئی تھی۔ اور قانون شہادت کا جو دفعہ 40 ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ اس کے حوالے سے بالکل بڑی واضح ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بہرحال وہ ان چیزوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے وہ قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن زبانی جو انہوں نے بیانات دیے تھے بہرحال اب وہ زیر زمین دفن ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ، عمران شفیق ہمارے ساتھ موجود تھے۔